اور اس مرتبہ ناظرین کام بلوچستان کے اندر ہے جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے وہ ایران کی استعمال ہو رہی ہے. جو ایران کی حکومت ہے وہ بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتی ہے. یہی وجہ ناظرین کام بھارت ایران کے ساتھ مل کر چابہار پورٹ کو گوادر پورٹ کے مقابلے میں ایکٹیو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور افغان طالبان کو اپنے ساتھ اپنے بلاک میں شامل کرنے کے لیے بھارت اور ایران کوششیں کر رہے ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے کہتے ہیں بلوچستان میں آئے تھے لوگ وہاں سے ایران سے آئے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں افغانستان ہے, افغانستان ایران ہندوستان تینوں طرف سے. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی روس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتنی دوستی دکھائے گا کہ ہندوستان کو اعتراض ہو, وہ نہیں ہوگا. لیٹس ناٹ فرگیٹ ہندوستان اور روس پرانے دوست ہیں. پاکستان اس کا بھرپور جواب دے سکتا ہے. پاکستان ایران کے اندر جا کر کارروائی کر سکتا ہے. اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سب کو چھوڑ کے ان کے گود میں چھلانگ مار کے بیٹھ جائے گا, وہ غلط ہے. ہندوستان ایسی چیز نہیں کرے گا, خاص طور روس کے ساتھ. ہمارا مسئلہ ہمیشہ بھی ہے کہ سی پیک رکا ہوا ہے 1.5 سال سے. امریکہ جو ہے وہ بڑے کنسیشنز دے رہا ہے انڈیا کو. وہ از گوئنگ آؤٹ آف اٹس وے ٹو کلٹیویٹ انڈیا. ہمیں تو ایک لات مار کے نکالا ہے ادھر سے, ہمیں تو بیزتی کر کے ہمیں ادھر نکالا ہے. کام بلوچستان کے اندر ہے جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے وہ ایران کی استعمال ہو رہی ہے. جو ایران کی حکومت ہے وہ بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتی ہے. یہی وجہ ناظرین کام بھارت ایران کے ساتھ مل کر چابہار پورٹ کو گوادر پورٹ کے مقابلے میں ایکٹیو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور افغان طالبان کو اپنے ساتھ اپنے بلاک میں شامل کرنے کے لیے بھارت اور ایران کوششیں کر رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چائنا کے وزٹ پر جا رہے ہیں. ناظرین کرام پنجگور وہ علاقہ ہے جو ایران کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر واقع ہے اور یہاں پر بلوچستان کی شدت پسندوں نے اپنے گڑھ بنائے, یہاں پر مراکز بنائے اور یہ جو بلوچستان کے اندر شدت پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ ایران کی سرزمین کے اندر جا کر چھپ جاتی ہیں, وہاں سے ہتھیار لیتی ہیں, اسلحہ لیتی ہیں اور پھر پاکستان کے اندر داخل ہو کر پھر پاکستان کے جوانوں پر حملہ کر دیتی ہیں. پنجگور کے اندر جو زیادہ تر شدت پسند ہیں وہ بلوچستان کی شدت پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں, جبکہ دوسرا علاقہ نوشکی ہے جہاں پر جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ پشتو بھی بولتے ہیں. تو اس اعتبار سے خطرہ اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو افغانستان کے اندر جا کر چھپ جاتی ہے وہ بلوچستان کی شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مل کر جو بلوچستان کے اندر علاقے ہیں وہاں پر کارروائیاں کروانے میں مدد دے رہی ہے. تو ایسے میں اب دہشت گرد بھاگ کر ایران جا رہے ہیں اور ایران کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں. اب ایران کے اندر جو بھارت کے قونصل خانے ہیں, سفارت خانے ہیں, وہ یہ ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. تو ایسے میں ناظرین کرام پاکستان فورسز کی اور پاکستان کی حکومت کی, پاکستان کے خفیہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ایران کو سمجھایا جائے کہ وہ افغانستان کی بجائے اب اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے گریز رکھے. پاکستان اس کا بھرپور جواب دے سکتا ہے. پاکستان ایران کے اندر جا کر کارروائی کر سکتا ہے. ناظرین کرام پاکستان کو اپنے پڑوسی ملکوں کے درمیان تفریق کو ختم کرنا ہوگا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی. افغانستان ایک ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ. ابھی دیکھیں جس طریقے سے آئے دن وہاں پہ 10 بندے اگلے دن انہوں نے پاکستانی جو ہے نا وہ شہید کر دیے لے کے, اور وہاں بیٹھ کے ان کی حکومت بھی آ گئی جن کو ہم نے سپورٹ کیا اور وہ کہتے ہیں اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو ورنبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہندوستان کی طرف سے مشکلات ہیں. اور یہ جو کچھ ہوا ہے کہتے ہیں بلوچستان میں آئے تھے لوگ وہاں سے ایران سے آئے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں افغانستان ہے, افغانستان ایران ہندوستان تینوں طرف سے ٹاپ آف اٹ آپ دیکھ لیں. امریکن جس طریقہ کی پالیٹکس کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا منوانا چاہتے ہیں, کیا کرانا چاہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ٹوٹل جو ہے سی پیک سے پرے ہو جائیں, اتحادی ہم ان کے اسٹریٹجک الائی نہیں رہے. چائنا کے ساتھ ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں, چائنیز کی اپنی ترجیحات ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں گوادر پورٹ دے دیں, ہم نے ملٹری بیس بنانا ہے. پاکستان کہتا ہے ہم نہیں کر سکتے, کچھ اطلاعات ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے $120 بلین کا ہمارا فورن لون ہے وہ لے لیں, دیں آپ تو اب لے لیں اس کو. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو دوستی ہماری تو اتنی جناب پیسوں میں مت تولیں آپ. ہماری مشکلات یہ ہے امیر صاحب کہ ہر آنے والا دن ہمارا ڈیٹ جس طریقے سے بڑھا رہا ہے, ہر آنے والا دن ہمارا معاشی طور کے علاوہ سیاسی طور پہ جو خرابیاں سوشل لیول پہ اور لوگوں کا انٹالرنس کا لیول, گھر سے آپ نکلتے ہیں آپ ذرا سی بات ہوتی ہے لڑائی مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے. جو پیوٹن کے حوالے سے سمیع صاحب سوال کر رہے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو ملاقاتیں ہوں گی سائٹ پر اس سے کچھ حاصل ہوگا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی
روس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اتنی دوستی دکھائے گا کہ ہندوستان کو اعتراض ہو وہ نہیں ہوگا. لیٹس ناٹ فرگیٹ ہندوستان اور روس پرانے دوست ہیں اور ان کا پرانا یہ ہے. اور اسی کچھ چند دنوں پہلے چند مہینے پہلے وہ $4.5 بلین کا انہوں نے ڈیفنس سسٹم لیا ہے S-400 روس سے. تو وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے گا which will make it look کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک فتح ہے. مگر میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہوگی ہمارے لیے اور ہمارا واقعی فتح ہوگا اگر ہم اور روس جو ہیں بہتر تعلقات سٹارٹ کریں. ہلالی صاحب، انڈیا آپ نے ذکر کیا، چائنا وہ امریکہ کے ساتھ وہ بہت ہی ان کی جو الائز ہیں اور وہ کوارڈ میں بھی ہیں. رشیا کے ساتھ تعلقات ابھی تک انہوں نے رکھے ہیں. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ یوکرین کے معاملے پر اگر میں یہاں پہ امریکہ میں ہوں، امریکن میڈیا کو دیکھتا ہوں، بہت سارے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، تو انڈیا کے لیے بھی تک مشکل تو ہوگی پھر کہ وہ رشیا کے ساتھ اس کی پرانی دوستی ہے، امریکہ کے ساتھ نئی محبت بہت گاڑی ہو گئی ہے. سو they will be also in a fix as we are. نہیں، میرے خیال میں اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان سب کو چھوڑ کے ان کے گود میں چھلانگ مار کے بیٹھ جائے گا وہ غلط ہے. ہندوستان ایسی چیز نہیں کرے گا، خاص طور روس کے ساتھ. اس لیے روس کا جو ملٹری کولیبوریشن ہے وہ بہت ہے اور کافی حد تک انڈین ایمیونیشن اور چیزیں جو ہیں وہ شاید روس سے آتے ہیں. میرے خیال میں کہ امریکہ جو ہے وہ بڑے کنسیشنز دے رہا ہے انڈیا کو. وہ از گوئنگ آؤٹ آف اٹس وے ٹو کلٹیویٹ انڈیا. ہمیں تو ایک لات مار کے نکالا ہے ادھر سے، ہمیں تو بےزتی کر کے ہمیں ادھر نکالا ہے. بات نہیں کرتے، فون نہیں کرتے، سننا نہیں چاہتے. اور یہ بھی جو انہوں نے دعوت دی تھی یہ کانفرنس کے لیے، جو مجھے کہا گیا ہے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو مخالف کیمپ میں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار اچھا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہیے. اس نے کہا عمران خان کو پری ریکارڈڈ 2 منٹ یا 3 منٹ کا ٹیپ دو